بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں، انہیں ہماری ان محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو محبوب خدا ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں اس بات کی حاجت ہے کہ ہم ان کے نام کی محفلیں جمائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں اور اپنی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھرتے چلے جائیں۔ ہر دور کے مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش بیان کریں۔ اردو کے سب سے بڑے شاعر اسد اللہ خان غالب، جنہیں شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، الفاظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اردو کے بہترین شاعر، فارسی کے بہترین شاعر، لیکن جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کا موقع آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا اے غالب یہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، ہم کہاں اس قابل ہیں، ہماری زبانیں، ہمارے الفاظ کہاں اتنے مقدس ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کر سکیں اور لکھ سکیں۔ یہ کام تو اللہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ جاننے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس ہستی کا، اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ یہ اعلان فرمائیں عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہوئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو نعت ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے، نعت ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، بلکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، یہ سب سے پہلی وہ شرط ہے، اسی میں ہو گر خامی تو دین نامکمل ہے۔ اور اقبال نے تو کہا کہ دین نامکمل ہے، میں کہتا ہوں دین ہے ہی نہیں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا نہ ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ دین کا اول بھی یہی ہے، دین کی سربلندی بھی یہی ہے، دین کا آخر بھی یہی ہے۔ ہماری عقل و خرد، ہمارے ہوش و حواس، ہماری فہم و فراست، ہماری تعلیم و تعلم، ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرہون منت ہے۔ اگر آج ہم مکہ سے، حجاز سے، مدینہ سے ہزارہ میل دور یہاں اس بستی کے اندر بیٹھے ہوئے دین اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے، اس کے اندر کس کی محنت ہے، یہ کس کے خون پسینے کی کمائی ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں تلاش کرتی پھرتی ہے،
ایک بڑا پتھر اس کے ہاتھ میں ہے. کیا کہتی ہے؟ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا نبی، اس نے میرے خاوند کے بارے میں یہ کہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. حضرات گرامی، پتھر پکڑا ہوا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں تلاش کرتی پھرتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ابو جہل، دیکھا گلی میں اونٹ ذبح ہوا، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، اوجڑی اٹھاتا ہے، اوباشوں کو ساتھ لگاتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر آتا ہے، دیکھتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے. وہ سارے کی ساری اوجڑی جو ہے اس پاک مقدس پاکیزہ، اس کائنات کی سب سے نفیس ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا کچھ جو ہے ان کے اوپر ڈال دیتا ہے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں طائف کے پہاڑ ہیں، طائف کی گلیاں ہیں، طائف کی وادی ہے، اوباش غنڈے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے، کوئی آوازہ کستا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک خون ہی خون ہے. آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ جم چکے ہیں. نقاہت کا یہ عالم ہے کہ کبھی نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ اوباش، وہ غنڈے دونوں بغلوں سے بازو ڈال کے دوبارہ اٹھاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے باہر نکلتے ہیں. یہ وہ محنتیں ہیں. ایک طرف خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی گینتی پکڑ کے، پھاوڑا پکڑ کے ان کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. احد کے میدان میں ایک گڑھے کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. حالت یہ ہے کہ کسی کافر کے طرف سے آنے والا پتھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ لگا ہے، آپ کے رخساروں پہ لگا ہے، آپ کے ہونٹوں پہ لگا ہے، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی. دوبارہ ہوش میں آتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اونٹنی پہ بٹھایا جائے، اور وہاں میدان کے اندر دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب. جب ابو جہل نے یہ کہا تھا، جب ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اولو حبل، کہ آج ہمارے بت جو ہیں وہ بلند ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، تو اس کے جواب میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. حضرات گرامی، یہ دین ویسے ہم تک نہیں پہنچا، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی قربانیاں اور شہادتیں اس کے پیچھے ہیں. اور سب سے اول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. آج ہم ان کے نام پہ یہ محفل برپا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات گرامی، یہ انہی محنتوں کا صدقہ ہے. اب میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے اپنی کلاس کے ہونہار طالب علم محمد نوید والد محمد رفیق سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حاضرین کے ساتھ مخاطب ہوں. محمد نوید والد محمد